لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خیر الرازقین. صدق اللہ العلی العظیم. آج کی یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے اسمبلی کے اندر، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ آبادی کو کم کیا جائے اور کم ہونے کی صورت میں ہمیں سہولیات میسر ہوں. آبادی کے تناسب کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سہولیات میسر ہو. جیسے ابھی ایک ممبر نے صاحب نے ابھی بات کی کہ 88 کے دہائی میں 88 میں 90 میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی اور کنٹرول نہیں ہوا، اور اس کی حالات یہ ہے کہ ہم پریشانیوں میں ہیں. یہ ہمارے دین اسلام سے لا تعلقی اور لا واقفیت کی بنا پر ہم ایسے جملے ادا کرتے ہیں. میرے رب نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہوں. جب رزق دینے والا میرا رب ہے تو میرے رب کی مخلوق کو کون کم کر سکتا ہے؟ کوئی کم نہیں کر سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود مردود نے یہ کوشش کی کہ اس کو دنیا میں نہ لایا جائے، آپ دنیا میں نہ آئے، مگر میرے رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ رب تعالیٰ کی منشا ہے، مشیت ہے. مشیت الہی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. مشیت الہی میں جو دخل اندازی کرے گا اس کا نتیجہ جو ہے نا اس کے لیے بھیانک ہوگا. آپ اگر چاہیں گے، آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میری قد جو ہے نا 6 کے بجائے 12 فٹ ہو جائے، میری قد جو ہے نا 12 کے بجائے 18 ہو جائے. آپ آ جاؤ معاشرے میں پھر 18 فٹ کا انسان بن کے دیکھو اپنی حالت کیا ہوگی. میرے رب نے جس کو جس طرح تخلیق کی ہے اور جس کو اس دنیا میں بھیجنے کا رب نے ارادہ فرمایا ہے وہ آ کے رہے گا، کسی کے روکنے سے نہیں رکے گا. اس لیے یہ جو قرارداد پیش کیے گئے ہیں کہ آبادی کے تناسب کو کم کیا جائے تو حالات بہتر ہوں گے، یہ بالکل خام خیالی ہے، ناقص خیالی ہے، اسلام سے لا واقفیت کی بنا پر ہے. اس لیے کہ آپ انڈیا دیکھیں 1 ارب کی آبادی کو پہنچ گئی ہے تو کیا ہے ان کی حالت، کیا ہے ان کی حالت ہم سے بہتر ہے. چائنا کی حالت ہم سے بہتر ہے. جب ہم 22 کروڑ عوام کو ہم نہیں سنبھال سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم آبادی کی تناسب کو کم کر لیں گے؟ کیا اس سے درستگی آئے گی؟ درستگی ان طرح کی ہیلے بہانوں سے نہیں آ سکتی ہے، نظام کو درست کرنے سے آ سکتی ہے. جب تک آپ نظام کو درست نہیں کریں گے، آپ اپنے نظام کو جب تک درست نہیں کریں گے، آپ اپنے گھر کے اندر 6 افراد کو بھی نہیں پال سکتے ہیں. جو بندہ 6 کو نہیں پال سکتا وہ 2 کو بھی نہیں پال سکتا اگر نظام درست نہ ہو. اگر آپ کروڑوں روپے کماؤ آپ کے گھر میں پھر بھی خوشحالی نہیں آئے گی جب تک آپ اسلام پر عمل نہیں کرو گے. آپ کیا سمجھتے ہو خوشحالی دین کو چھوڑنے سے نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے فرمایا واللہ خیر الرازقین. واو قسمیہ ہے، میرا رب قسم اٹھا کے فرما رہا ہے اے دنیا میں آنے والے لوگوں پریشان مت ہو، میں گارنٹی دیتا ہوں پیدا کرنے والا رزق دینے والا میں ہوں، بھیجنے والا میں ہوں. جب بھیجنے والا میں، رزق دینے والا میں، تو تم کون ہوتے ہو کسی کو دنیا میں آنے سے روکنے سے؟ نہیں روکا جا سکتا. اس قرارداد کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں کہ یہ بالکل یہاں سے پاس نہیں. اور دوسری بات ہے، آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، میں سچی بات کر رہا ہوں، میں ابھی کسی اور لحاظ سے خوشحال ہونا چاہتے ہیں نا، ایک بہترین نسخہ بتاتا ہوں میں. آئے ہم نماز قائم کریں. ٹیکس بجانی چاہیے آپ لوگوں کو، میں بھی بجاتا ہوں. نماز قائم کریں. آزان ہوتی ہے، ڈر کے مارے، یقین مانو اسپیکر صاحب سچی بات کر رہا ہوں، یہ ویسے کوئی سیاسی بات نہیں ہے، سچی بات ہے. ہم ڈر کے مارے جو ہے نا ہم خاموش ہو جائے، کوئی دیکھ نہ لے.
کہیں فوٹو نہ آ جائے, کہیں تصویر میں نہ آ جائے کہ نماز آزان کی بے حرمتی ہو گئی, اس نے بات کی وہ کی. اس وجہ سے میری مائیں بہنیں بھی معذرت کے ساتھ, ویسے دوپٹے نہیں ہوتے, پھر جب آزان ہو تو رکھ لے. تو یہ کیا میرا رب کیا صرف آزان کے وقت اس کو یہ حکم دیتا ہے؟ نہیں, پردے کا جو حکم ہے ہر وقت ہے. معذرت کے ساتھ حق جو ہے نا, وہ حق ہمیں کہنا چاہیے اور ہر وقت کہنا چاہیے, اور سب کے لیے ہے. یہ ہم نماز قائم کریں. میں مطالبہ اسی قرارداد کے ساتھ, اگر اس کو یوں تبدیل کیا جائے اس کو کہ آج ہم قرارداد منظور کرتے ہیں صوبہ اسمبلی میں کہ ہم انشاءاللہ نماز جیسے آزان ہو گئی اسمبلی برخاست, اور جا کے ہم نماز پڑھ کے آئیں گے, پھر واپس آئیں گے. کیا اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی, پھر میں دیکھوں گا سب کو کون نماز کے لیے آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. جی انشاءاللہ امید ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہمارے دلوں میں یہ چاہت ہے ہم نماز پڑھیں. شیطان کا غلبہ, دنیا کا غلبہ, وسوسات یہ ہمیں توڑ دیتے ہیں. اس لیے میں بالکل سب سے, میں کسی پر بدگمانی نہیں کرتا. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا بہترین طریقہ ہے کہ پتہ نہیں آپ نمازی بنے نہ بنے, اسمبلی میں آ کے اگر آپ جتنے اوقات کی آپ نماز پڑھیں گے اللہ کرم فرمائے گا, آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. رب کا کرم ہوگا. دین کے کام میں آپ 1 قدم بڑھاؤ, میرا رب آپ کو 10 قدم خود بڑھائے گا. اسپیکر صاحب میرے خیال میں آزان کے بعد بالکل وقفہ ہونا چاہیے, نماز ہونی چاہیے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ اسمبلی میں مسجد نہیں ہے جی, تو صرف پڑھنے کی جگہ ہے, تو ہم یہاں پلان کیا کہ ہم مسجد بنائیں گے تاکہ یہاں جماعت کریں. بہت اچھی بات ہے, آپ مسجد بنائیں گے بہت. اور جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی. پہلی مرتبہ میں آیا تو جمعے کے لیے گیا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا. لیڈ کرنا تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کا بھی اہتمام ہو, اور نماز بھی ہو, باجماعت نماز بھی سب ادا کریں, اور اس قرارداد کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ مشیت الہی کے تضاد ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جی دیکھیں, وہ پڑھنے کی جگہ ہے, وہ مسجد نہیں ہے. وہ ہم صرف نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ. جیسے ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ جمعے کی نماز ہونی چاہیے اور جماعت ہونی چاہیے, تو اس کے لیے ہم پراپر مسجد بنائیں گے تو سب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی ویلکم کرتے ہیں, مسجد بنائیے اور نماز پڑھنی چاہیے اب سب کو چل کے. شیلا رضا صاحبہ.